السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو صحت مند رکھے، تندرست رکھے۔ شاید آپ لوگ بھی ہمارے لیے ایسی دعا کرتے ہوں گے جب اللہ تعالیٰ نے ہماری بھی خیر کر لی۔ روڈ پر گاڑی چلاتے ہوئے سامنے میرے خیال سے 20-22 سال کا لڑکا پتنگ لوٹنے کے اس سے میری گاڑی کے آگے آ گیا، اور کرم بڑا فضل پروردگار کا، اس رب کریم کا میں کس زبان میں شکر ادا کروں کہ میری گاڑی کی سپیڈ زیادہ نہیں تھی، ورنہ سر ضرور پھوٹتا یا فریکچر ضرور، یا کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے، اللہ بس زبان پہ بھی نہیں لانا چاہیے۔ لیکن جو اس کو بچانے کے چکر میں اچانک جو گاڑی موڑی ہے، تو اچانک سے پھر کیونکہ گاڑی موڑنے سے یا بریک لگانے سے پھر گاڑی کنٹرول نہیں ہوتی، سلپ ہو گئی اور آگے ڈیوائڈر میں جا کے جو ہے میں گھس گیا اور چوٹ لگی پیروں پہ کافی زیادہ۔ امت کے تمام بیماروں کے لیے شفا کی دعا کریں۔ اور ہمارے بس دیکھیں ایسے بچے، ماں باپ گھر پہ بیٹھے ہیں، بچے پتنگ ہائی وے پر لوٹ رہا ہے، یہ نہیں کہ گلیوں کی بات ہے، یہ ہوئی ہائی وے پر، باہر سڑک پر، روڈ پر جہاں ٹرک اور بسیں چلتی ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میری گاڑی اس کے لگ جاتی، جو میرے چوٹ لگی اس کے لگ جاتی، ماں باپ اسی وقت لڑنے مرنے آ جاتے، پولیس بھی لے آتے۔ اب پتہ نہیں بچہ اس طریقے سے کہاں ہے۔ اللہ نہ کرے میری گاڑی چھوڑو، وہاں کار ہوتی یا خدا نہ خواستہ بس اور ٹرک ہوتے اور نہ لگاتے بریک، کوئی بھی بات ہو سکتی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بھائی خدا کے واسطے بچوں سے، لڑکوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اس قسم کی چیز ادا کیا کرو۔ پتنگ کی ڈور پکڑنے کے چکر میں اس کو یہی نہیں پتا میں کہاں ہوں، روڈ پر ہوں، کہاں ہوں، کدھر دیکھنا چاہیے، کہاں بھاگنا ہے، بس دوڑ رہا ہے، آسمان کی طرف دیکھ کے دوڑ رہا ہے بس۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ چلیے، آج ہماری یہ زکوٰۃ کورس کی آخری کلاس ہے، اور اس کلاس کے اندر زکوٰۃ کے بچے ہوئے کچھ مسائل لے لیں گے، اور کیونکہ سارے ہی مسائل جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، بعض مرتبہ تو مسائل لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، ان سارے مسائل کو لے لینا تو پھر پاسبل نہیں ہوتا۔ تو میں پہلے ہی اس بات کی جو ہے معذرت کرتا ہوں کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ رہ جائے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا، واٹس ایپ پر ڈال دیجئے گا، اس مسئلے کو انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں کور کر لیں گے۔ کچھ بچے کچھ مسائل ہیں زکوٰۃ کے، ان مسائل کو رمضان کے اندر لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے بہت ممکن ہے شیئرز کی زکوٰۃ کس طریقے سے نکالی جائے، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ مسائل ہے، لوگوں نے اس بارے میں پوچھا۔ تو جب میں اس میں گیا تفصیل کے اندر تو پتہ یہ چلا کہ صرف شیئرز کی زکوٰۃ کیسے دینی چاہیے، 2-3 سبق تو اسی پہ ہو جائیں گے، اور اس سبق کے اندر صرف وہی لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے جن لوگوں نے شیئر مارکیٹ میں کچھ ان کا شیئر ہوگا، ہر کوئی اس میں جو ہے انٹرسٹڈ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ اس پر سبق پڑھانا اور اس کو لمبا کرنا فی الحال مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہوگا، شیئر مارکیٹ کی شیئرز کی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہوگا تو پرسنل میں پوچھ لیجیے گا، میں انشاءاللہ عز و جل چاہے تفصیلی ہی بات کیوں نہ ہو جواب دے دوں گا۔ البتہ کچھ اور چیزوں کی زکوٰۃ ہے، جیسے کرپٹو کرنسی وغیرہ میں لوگوں نے انویسٹ کر رکھا ہے، لوگ پوچھتے ہیں اس کی زکوٰۃ کیسے دیں، تو کرپٹو کرنسی میں تو انویسٹ ہی جائز نہیں ہے، زکوٰۃ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس کسی بندے نے اس میں انویسٹ کیا ہے وہ اپنی جو اس کی کیپٹل تھی، اصل رقم تھی، وہ لے لے، باقی جو کچھ بھی اس پر پروفٹ ہوا ہے وہ سب اس کو جو ہے وہ کسی غریب کو دے دے، جیسے زکوٰۃ کہہ رہا ہوں، جیسے وہ بینک کا انٹرسٹ آتا ہے نا، بغیر ثواب کی کسی کو دے دیتے، ایسے دے دیں، کیونکہ وہ جوا ہے اور اس پر جو پروفٹ ملتا ہے وہ پروفٹ نہیں ہے بھائی، وہ جوا ہے، وہ سود ہے ایک طریقے سے۔ تو جوا اور سود کی کمائی پر آپ زکوٰۃ نکالیں گے، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ساتھیوں نے پوچھا تھا کھیت پر کس طریقے سے زکوٰۃ نکالی جائے، میں موٹی موٹی بات بتا دیتا ہوں، تفصیل پھر کیونکہ موقع نہیں ہے اس لیے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ کسی کو اگر تفصیل پوچھنی ہو تو بعد میں پوچھ لیجیے گا۔ کسی کی زمین ہے اور کھیت ہے اور وہ کنویں وغیرہ کے پانی سے اپنے ٹیوب ویل وغیرہ لگا کر کے اس کو سیراب کرتا ہے، پانی دیتا ہے، تو اس میں 5% ہے زکوٰۃ۔ عام طور سے جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ 2.5% ہے، لیکن کھیت کے اندر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس کا پھر وہ 5% ہے اگر وہ کنویں وغیرہ کے پانی سے اس کو سیراب کیا جاتا ہے۔ موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں میں، ڈیپ میں نہیں جا رہا۔ اور اگر بارش کے پانی سے اس کو کھیت کو سیراب کیا جاتا ہے تو اس کھیت کا عشر ہے 10%، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ رکھا ہے کھیتی کے اوپر کہ ان کی زکوٰۃ جو ہے وہ 10% ہے، 2.5% نہیں ہے، 10% بارش کے پانی کی شکل میں اور 5% کنویں کے پانی کی شکل میں۔ تفصیلات انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر۔
جانوروں کے تعلق سے لوگوں نے پوچھا تھا جانوروں میں کیسے زکوٰۃ نکالی جائے، تو جانوروں کا جو معاملہ تھا وہ پہلے پرانے زمانے میں تھا، آج تو اس کی نوعیت اور صورت بہت کم ہے۔ گاؤں گھوٹوں کے اندر بھی لوگ زیادہ جانور وغیرہ نہیں پالتے، اونٹ کا معاملہ الگ ہے، بھینس کا الگ ہے، بھیڑ بکریوں کا الگ ہے، تو اس کی جب زکوٰۃ کی باری آئے گی، اس کے اندر بتانے کی باری آئے گی تو انشاءاللہ اس کو اگر آپ لوگ سوال زیادہ کریں گے اس متعلق کہ نہیں بھی اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے، تو رمضان میں جب زکوٰۃ کا جو ہے وہ لے لیں گے تو اس میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا جانوروں کی زکوٰۃ کیسے ہونی چاہیے، کیونکہ تفصیل ہے اس لیے میں یہاں پر اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ گزشتہ نشست میں زکوٰۃ کے تعلق سے یہاں تک بات آ گئی تھی کہ ایڈوانس زکوٰۃ نکالنا کیسا ہے، اس کا بھی میں نے جواب دے دیا تھا۔ زکوٰۃ کے متعلق اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں رہ گئی ہے یا آپ نے پچھلی کلاسز نہیں دیکھی، نہیں سنی ہے، تو آپ ان کلاسز کو دیکھ لیجیے، ان کو سن لیجیے، اس کے اندر ساری وضاحت آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ ایک سوال جو لوگ پوچھتے ہیں، کئی بار ہم سے بھی پوچھ چکے ہیں کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ غیر ایمان والا، ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے اور غیر ایمان والا ہے، پریشان حال ہے، کیا ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں زکوٰۃ کی رقم سے؟ تو علماء نے فرمایا کہ زکوٰۃ پر غریب مسلمان کا ہی حق ہے، غریب ہو ایمان والا ہو اسی کا حق ہے۔ صدقہ واجبہ، دو طرح کے صدقے ہیں یاد رکھیے گا، ایک تو واجب صدقہ جیسے زکوٰۃ، اور ایک صدقہ فطر، یہ بھی واجب ہے۔ اس پر صرف اور صرف غریب مسلمان کا حق ہے، آپ کسی غیر ایمان والے کو نہیں دے سکتے، اگر آپ نے دیا تو ادا نہیں ہوگا، دوبارہ نکالنا پڑے گا۔ لہٰذا جو غریب مسلمان ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، زکوٰۃ یا صدقہ فطر جو واجب صدقہ ہوتا ہے، یا آپ نے منت مان لی، اس قسم کے جو واجب صدقے ہوتے ہیں یہ تو غریب ایمان والوں کو ہی دینا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ غیر ایمان والوں کی پھر مدد نہیں کرنی چاہیے اگر کبھی ان کو ضرورت پڑ جائے اور ہمارا دل پسیجے ان کی طرف سے، اور اچھا ایک اسلام کا اچھا سبق جائے گا کہ دیکھو مسلمان اس طریقے سے بھی مدد کرتے ہیں، اور آج جو ماحول میں گندگی گھولی جا رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، اس کو صاف کرنے کا ایک موقع آتا ہے گا، تو علماء نے فرمایا نفلی صدقہ وہ آپ دے سکتے ہیں، اور نفلی صدقے کی کوئی فکس مقدار تو ہے نہیں، آپ جتنا چاہیں دے دیں، 1000 لاکھ جو آپ کی حیثیت ہے، جو آپ کا معاملہ ہے، جس طریقے سے بھی آپ اس کی مدد کرنا چاہیں آپ اس کی مدد کریں، بلکہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس کے دل میں آپ کی طرف سے جو ہے وہ جو باتیں آج کل کے ماحول میں اس کے دل میں ڈالی جا رہی ہیں وہ صاف ہو جائے، نفرت ختم ہو جائے۔ ایک بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ کرائے پر زکوٰۃ کے متعلق ذرا وضاحت بھی کر دیجیے گا، کیونکہ یہ مسئلہ آیا تھا۔ اچھا، آج کی کلاس میں میں وہ مسائل لے رہا ہوں جو اس کلاس کے دوران لوگوں کی جانب سے آئے ہیں، یہ سبق میں تو نہیں تھا، سبق تو اور تھا، جیسے کہ میں نے بتایا یہ کیا کہتے ہیں پلاٹ کی، کھیت کی، اور یہ جانوروں کی زکوٰۃ کے متعلق یہ بتاتا میں، لیکن میں نے یہ سوچا کہ لوگوں نے جو سوالات بھیجے ان کو لے لیا جائے اور کورس کا یہ حصہ چھوڑ دیا جائے، شیئرز کی زکوٰۃ، کھیت کی زکوٰۃ، جانوروں کی زکوٰۃ، اس کو پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ رکھ لیا جائے گا، کیونکہ یہ بھی موٹے موٹے مسائل ہیں لوگوں کو پیش آ رہے ہیں، تو اس کا اس لیے بیان کرنا زیادہ ضروری تھا۔ تو کرائے کے زکوٰۃ کے تعلق سے 2-4 باتیں یاد کر لیجئے، یاد رکھ لیجئے۔ ایک تو کرائے کی صورت یہ ہے کہ آپ نے اپنا کوئی گھر، آپ نے اپنی کوئی دکان، آپ نے اپنی کوئی چیز کرائے پر دے رکھی ہے، دے دیا آپ نے اور بندے نے لے رکھی ہے، اب آپ کو وہ جو کرایہ دے رہا ہے، مان لیجئے وہ آپ کو 5000 روپے پر منتھ کرایہ دے رہا ہے، تو 60,000 روپے سالانہ ہو گیا، تو علماء نے فرمایا پورے سال میں جتنا کرایہ آ رہا ہے اس کرایے کو سامنے رکھے اور اس کو پورے کو دیکھو کہ وہ پورے سال کا کرایہ جو 60,000 روپے بن رہا ہے، میری مثال جو میں نے دی ہے وہ نصاب کو پہنچنا ہے یا نہیں، بالکل پہنچنا ہے، چاندی کا نصاب میں بتا ہی چکا ہوں، پہلا سبق سن لیجیے گا یا دوسرا سبق سن لیجیے گا۔ اگر سالانہ کرایہ نصاب یا اس سے زیادہ ہے تو پھر اس کرائے پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کرائے کا 2.5% زکوٰۃ میں نکالنا ضروری ہوگا، ایک شکل۔ دوسری شکل، آپ نے کہیں کرایہ دے رکھا ہے، آپ کرائے پر رہتے ہیں، کسی اور کا مکان ہے، آپ کرائے پر رہتے ہیں، اور آپ نے اس کرائے میں پہلے سے آپ نے کہا بھائی وہ 6 مہینے کا کرایہ رکھ لو، میں پریشان نہیں ہونا چاہتا، 8 مہینے کا، سال بھر کا کرایہ تم رکھ لو، میں ابھی سے دے رہا ہوں، آپ نے پہلے سے ایڈوانس کرایہ دے دیا اور آپ رہنے لگے اور آپ کے اوپر زکوٰۃ آ گئی، تو شریعت یہ کہتی ہے اس صورت کے اندر جو آپ نے ایڈوانس کرایہ دیا ہے، کیونکہ آپ نے کرایہ دے دیا لیکن وہ آپ کے اوپر واجب نہیں تھا، اور اگر آپ مکان خالی کرو گے تو آپ نے ابھی تک اس کو یوز ہی نہیں کرا مکان کو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ وہ پیسہ جو ہے ابھی تک آپ کی ملکیت میں وہ یوز نہیں کرا آپ نے، اگرچہ وہ دوسرے کے پاس ہے، تو جب آپ زکوٰۃ نکالیں اور جو کرایہ آپ نے ایڈوانس دے رکھا ہے، جو کرایہ آپ نے بڑھتا بھی نہیں، اس ایڈوانس رقم کو بھی اس جو ہے زکوٰۃ کی مد میں جوڑا جائے گا، اس کو بھی نصاب کا حصہ سمجھا جائے گا اور اس کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ مان لیجیے آپ 5,000 روپے مہینے کے کرائے پہ رہتے ہیں اور آپ نے 6 مہینے کا کرایہ دے دیا، تو یہ 30,000 وہ ہو گیا، تو 30,000 نصاب کو پہنچتا ہے، اور اگر آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بھی اس کو بھی انکلوڈ کر لیجیے، تو یہ سب ملا کر کے اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو ایڈوانس کرایہ ابھی تک آپ نے بڑھتا نہیں، اس لیے وہ بھی گنا جائے گا اور اس کی بھی زکوٰۃ آپ نکالیں۔ تیسری شکل جو لوگ کرائے کے متعلق لوگوں نے آج کل چلا دی ہے وہ ہے سیکورٹی کی،
پگڑی جس کو کہتے ہیں، پگڑی لینا اور دینا یہ تو ایک الگ سی بات ہے، اس میں کسی اور موقع پہ بات کروں گا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ فی الحال اس کو یاد رکھیں کہ اگر کسی نے دے رکھا ہے، میں نے مان لیجیے کسی کو دے دیا 2-4 لاکھ روپے دے دیا اور میں اس کے مکان کو استعمال کر رہا ہوں، جائز ناجائز تو الگ سی بات ہے، وہ بات کی بات ہے، لیکن کیونکہ وہ رقم وہ قرضے کی اس میں آ گئی کہ میں نے کسی کو دے رکھا ہے اور اس کے آنے کی امید ہے، تو پھر اس قرضے کو جو ہے اس زکوٰۃ کو بھی جو ہے اس کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی جو میں نے دے رکھا ہے، اس رقم کو بھی زکوٰۃ کے اندر گنا جائے گا۔ جو میرے پاس آیا ہوا ہے، مان لیجیے میں نے کسی کو دے رکھا ہے گھر اور اس نے مجھے پیسے دے رکھے، تو یہ میرے پاس ایک طریقے سے امانت ہے، ایک نہ ایک دن واپس جائے گا، اس لیے اس کی زکوٰۃ میرے اوپر نہیں ہے۔ بہرحال اس کے جائز ناجائز کے جو مسائل ہیں ان کو کبھی اور کریں گے، ابھی اس کو چھوڑ دیں گے۔ اچھا جی، بہت سارے لوگوں نے یہ بھی سوال پوچھا کہ کیا ہم اس زکوٰۃ میں رقم کے بجائے سامان دے سکتے ہیں؟ اب سامان کی کئی شکلیں ہیں، مثال کے طور پر آپ کا اپنا گھریلو سامان جس میں آپ کی فریج آ گئی، الماری آ گئی، بیڈ آ گیا، پنکھا آ گیا، ایک شکل تو یہ ہے گھر کا سامان، اور ایک شکل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جو کام آپ کرتے ہیں، جو بھی آپ کا کاروبار ہے، آپ کی دکان ہے، فیکٹری ہے، اور اس میں آپ جو چیزیں تیار کرتے ہیں، ایک بندہ بیڈ تیار کرتا ہے، ایک بندہ کرسیاں تیار کرتا ہے، کوئی کچھ بناتا ہے، کوئی کچھ بناتا ہے، تو اپنے بنائے ہوئے سامان کو زکوٰۃ میں نکالنا یا اپنے گھریلو سامان کو زکوٰۃ میں نکالنا، یہ کیسا ہے؟ دونوں باتوں کی اجازت ہے۔ آپ رقم کے بجائے جو آپ کے گھر میں سامان ہے پرانا، خراب نہ ہو، یاد رکھیے گا، آپ نے سوچا کہ نئی فریج لے آتا ہوں اور یہ پرانی فریج ہے، کیا کروں گا اس کا، خراب نہیں تھی، بس ٹھیک ٹھاک تھی، پرانی ہو گئی تھی، آپ نے کیا کرا، اس پرانی فریج کو ذرا سی اس کی مرمت کروا کے بڑھیا کر کے پینٹ وینٹ کر کے آپ نے کسی غریب کو فریج دے دی، اور آپ نے نیت یہ کر لی کہ اس کی جو مارکیٹ ویلیو پوچھ لیا آپ نے، ہاں بھائی یہ پرانی فریج کتنے کی نکل جائے گی، کس نے کہا 10,000 کی، آپ کے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہو رہی تھی اس میں سے آپ نے 10,000 روپے لیس کر دیے اور یہ فریج کسی کو اٹھا کر کے دے دی، تو اس طریقے سے آپ کا 10,000 کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہی کا یہی معاملہ اپنے کاروبار کا ہے کہ آپ جو بھی کاروبار کرتے ہیں، جو بھی آپ کا کام ہے، بہرحال اس میں جو چیزیں آپ تیار کرتے ہیں، اس چیز کو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اگر آپ زکوٰۃ میں دے دیتے ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اچھا جی، ایک مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں نوکروں کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے، جو نوکر وغیرہ فیکٹریوں میں، گھروں میں کام کرتے ہیں ملازم کی حیثیت سے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب ان کو زکوٰۃ وغیرہ دیں، اگر وہ مستحق ہیں تو زکوٰۃ ان کو دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ طے نہ کری جائے ان سے۔ نمبر ایک تو ان کو تنخواہ میں زکوٰۃ نہیں دی جائے، آپ ان کو جو بھی تنخواہ طے کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے یہ سوچا کہ بھائی وہ آپ نے کسی نوکر سے بات کری، میرے گھر کے کام کاج تم کرو گے، کپڑے تم دھو گے، جھاڑو تم لگاؤ گے، برتن تم کرو گے، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، تم نے پوچھا کیا لوگے، اس نے کہا جی میں 10,000 لوں گا، آپ نے کہا نہیں میں تو 5,000 دوں گا، اس نے کہا جی میں 10,000 سے نیچے نہیں لوں گا، آپ نے کہا میں 5,000 سے اوپر نہیں دوں گا، بات اڑ گئی، آپ نے سوچا چلو ٹھیک ہے کام پر آ جانا، اور آپ نے دل میں یہ سوچا کہ 5,000 میں اس کو تنخواہ دے دوں گا اور 5,000 میں اس کو زکوٰۃ دے دوں گا، اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یاد رکھنا۔ آپ کبھی کسی کو بھی زکوٰۃ تنخواہ کے طور پر نہیں دے سکتے، زکوٰۃ کی جو مد ہے وہ الگ سے ہوتی ہے، وہ الگ سے دی جائے گی، لہٰذا اگر آپ نے اس کو 10,000 طے کر لیا ہے تو 10,000 آپ اس کی پوری دیں، زکوٰۃ کو اس میں انکلوڈ نہ کریں۔ ہاں آپ اوپر سے اس کو زکوٰۃ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی یہ بات یاد رکھیں کہ اس کو امید نہ دلائیں کہ ہم تمہیں 10,000 تنخواہ دیں گے اور تمہیں اوپر سے کچھ نہ کچھ دیں گے، اور آپ کی نیت زکوٰۃ دینے کی ہو اور پتہ چلا کہ کسی وجہ سے آپ نہ دے سکیں اور اس کا دل اس بات پہ چھوٹا ہو کہ میں تو 10,000 تنخواہ کے دینے کے ساتھ ساتھ کچھ اور دینے کا بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا، وہ تو دے نہیں رہے، یاد رکھیے گا یہ غلطی ہو جائے گی، پھر یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں میں سے کس کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ رشتہ داروں میں سے ماں باپ کو اور باپ دادا کو، اولاد کو، ان کی اولاد کو، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، بیٹا، ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، اوپر تک بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، نیچے تک آپ کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر آپ کا کوئی غریب بہن بھائی ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، غریب ہے، کزن بھی ہو سکتا ہے، چچا کا بیٹا ہو، خالہ کا بیٹا ہو، پھپھی کا بیٹا ہو، ماموں کا بیٹا ہو، کزن بھی ہو سکتا ہے، اپنا سگا بہن بھائی بھی ہو سکتا ہے، اگر غریب اور ضرورت مند ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کزنس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، پڑوسیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، دوستوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا ڈبل ثواب ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ کے اپنے محلے میں غریب بیٹھے ہوئے اور آپ اپنی زکوٰۃ بھیج رہے ہیں باہر، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ اپنے قریب میں تو غربت ختم کرو، اپنی رشتہ داری میں تو غربت کو ختم کرو، یہ زیادہ اچھا رہے گا۔ اچھا جی، وہ زیور جو بچوں کے نام بنا کر کے لوگ رکھ دیتے ہیں، اس زیور پر زکوٰۃ دی جائے گی یا نہیں؟ بڑا ٹیکنیکل سے سوال پوچھا ہے۔ آج کل لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے زیور بچوں کے نام پر بنا دیتے ہیں اور شادی وغیرہ کے موقع پر خود پہن کر کے گھومتے ہیں۔ گھر کے اندر خواتین کو دیکھا یہ گیا ہے، ان سے پوچھا جائے زیور کس کا ہے، یہ میں نے بچی کے لیے رکھا ہے، جب یہ بڑی ہوگی تو اس کو دوں گی۔ مطلب کیا ہوا؟ بچی تو نابالغ ہے، اس پر زکوٰۃ آئے گی نہیں،
لہٰذا بچی کا بہانہ کر کے زکوٰۃ سے بچ گئے، اور جب کسی فنکشن میں جو ہے کوئی موقع آیا زیور وغیرہ پہننے کا تو بچی کی اجازت کے بغیر اس کو پہن لیا۔ اگر یہ بچی اس کی مالک ہے تو آپ اس کو کیسے پہن سکتی ہیں؟ اور بچی نابالغ ہے تو اس کی اجازت بھی جو ہے جائز نہیں۔ اگر کسی نابالغ سے ہم کو اجازت لے بھی لیں تب بھی اس کی اجازت کا اعتبار نہیں، یاد رکھیے گا۔ تو اگر آپ نے بچی کے نام پر، بچوں کے نام پر بنایا ہے تو آپ اس کو خود استعمال نہیں کر سکتے، اجازت کے ساتھ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس کو خود استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ یہ بچے کے لیے بنا ہے، یہ بچے کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ خود استعمال کر رہے ہیں تو اس کی زکوٰۃ دیں، اور اگر بچے کے لیے بنا ہے تو خود استعمال نہ کریں۔ اب دیکھ لیے، ادھر بچیں گے ادھر پھنسیں گے، ادھر پھنسیں گے ادھر بچیں گے، آپ کی مرضی۔ زکوٰۃ دینی ہے، استعمال کرنا ہے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ زکوٰۃ سے بچنا، خود بھی یوز نہ کریں، بالکل پیک کر کے اٹھا کر کے رکھ دیں۔ گھر کے اندر جو برتن وغیرہ ہم لوگ یوز نہیں کرتے، تانبے کے برتن جو لوگ بچے وغیرہ کے لیے رکھ دیتے ہیں کہ شادی وغیرہ میں ان کو جہیز کے طور پر دیں گے یا جیسے بھی ہو، استعمال نہیں کرتے۔ بعض گھروں کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ نئی بہویں آتی ہیں، شادی کر کے آتی ہیں، اور جہیز وغیرہ کے ساتھ ساتھ بہت سارے برتن بھی لاتی ہیں، اور کبھی کبھی تو سالوں، مہینوں نہیں سالوں ان برتنوں کے استعمال کرنے کی کوئی نوبت نہیں آتی۔ لہٰذا علماء نے فرمایا کہ یہ جو برتن وغیرہ جو استعمال نہیں ہو رہے ہیں، غیر ضروری برتن ہیں تانبے کے اور اس کے ان برتنوں کو بھی جو استعمال نہیں ہوتے ان کو زکوٰۃ میں گنا جائے گا اور ان کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر یہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو 2.5% ان کا بھی زکوٰۃ کو نکالا جائے گا۔ ایک مسئلہ جو رہ گیا اور کافی بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ سید کو زکوٰۃ دینا۔ آل رسول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، یہ 5 طرح کے ہیں، آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، یہ 5 ہیں۔ ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ مال کا کوڑا اور کرکٹ اور پیشاب اور پخانے کی حیثیت ہے اس کی۔ اور یہ جو سید ہوتے ہیں یہ قوم کے سب سے اعلیٰ، قوم کے بہت بڑے، سب سے بڑے اونچے درجے، اللہ کے رسول کا خاندان ہے، ان کی بلڈ لائن ہے، ان کا خون ہے، ان کو کیسے کوڑا کچرا جو ہے ان کو دیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا اس طریقے کی کوئی چیز ان کو دینا یہ ان کی توہین ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی سید خاندان سے اور پریشان حال ہو تو اس کو زکوٰۃ نہیں دینی، تو اس کا مطلب کچھ بھی نہیں دینا، مرنے دو، ایسا نہیں کرنا بھائی۔ اگر سید خاندان سے کوئی ہے، کوئی ایسا ہے جو سید ہے اور زکوٰۃ تو آپ اس کو دے نہیں سکتے، اس صورت کے اندر آپ ان کو جو ہے کچھ کسی اور طریقے سے مدد کریں، یہ زیادہ بہتر ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ کچھ چیزیں آ گئی تھیں، یہ تقریباً باتیں ساری آ گئی ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو زکوٰۃ کے اندر آ گئی ہیں، دیکھ لیجیے کن کن چیزوں پر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میں خلاصے کے طور پر بتا دوں، سونے پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، چاندی پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور تجارت کا جو مال آپ کے پاس ہے، چاہے وہ فیکٹری میں ہو یا دکان میں ہو، اس پر زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تجارت کی نیت سے جو کچھ آپ نے دکان، مکان، فلیٹ اور پلاٹ اور یہ چیزیں دکان وغیرہ خرید رکھی ہیں، اگر ان کو بیچنے کا ارادہ ہے تو ان پر بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ بینک کے اندر جو کچھ بھی پیسہ وغیرہ آپ کا رکھا ہوا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیجیے، جب زکوٰۃ کا حساب لگائیں تو اس کو بھی ساتھ میں انکلوڈ کیجیے اور اس کی بھی زکوٰۃ دیجیے۔ اچھا جی، قرضے وغیرہ کے متعلق بتا ہی دیا تھا میں نے، دوسری کلاس دیکھ لیجیے گا، اس کے اندر وضاحت آ جائے گی کہ قرضہ جو آنا ہے یقینی ہے کہ آ ہی جائے گا، اس کی بھی زکوٰۃ نکالی ہے۔ میں جو کچھ میں نے بتایا میں خلاصے کے طور پر بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر کسی اور ملک کی کرنسی آپ کے پاس ہے، کویتی دینار ہے، عرب کا دینار ہے، امریکی ڈالر ہے، تو اس کو بھی، کیونکہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے پاس جمع کر لیتے ہیں، اس کو بھی زکوٰۃ کے اندر نکالا جائے، مارکیٹ ویلیو پوچھ لی جائے اور اس کو بھی جو ہے وہ کر لیا جائے۔ اچھا، پارٹنرشپ وغیرہ اگر آپ کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے شیئرز کتنے ہیں، سامنے والے کا اس کا پرسنٹیج کتنا ہے، آپ کا پرسنٹیج کتنا ہے، آپ کے پرسنٹیج کے حساب سے جو کچھ بھی پروفٹ آپ کے پاس ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کا نکال دیں۔ کن کن چیزوں کو زکوٰۃ کے اندر نہیں گننا اس کو سمجھ لیجیے۔ جو قرضہ آپ کو کسی کو دینا ہے اس کو زکوٰۃ کے اندر نہیں گننا۔ آپ کے بچوں کی اسکول فیس وغیرہ، آج کل تو یہ بھی بہت زیادہ ہے، اسکول کی جو فیس وغیرہ ہوتی ہے یہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اسکول کی جو فیس ہے یہ بھی ایک طریقے کا قرضہ ہے۔ زکوٰۃ، جب آپ زکوٰۃ کا حساب لگائیں تو بچوں کی اسکول، ٹیوشن، جو کچھ بھی فیس وغیرہ جاتی ہے اس کو بھی الگ کر لیں، یہ بھی زکوٰۃ کے اندر گنا نہیں جائے گا۔ آپ کے گھر کے اندر جتنے بل وغیرہ آتے ہیں، بجلی کا بل آ گیا یا گھر کا کرایہ آ گیا اگر آپ کرایہ پر رہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی زکوٰۃ کے اندر کاؤنٹ نہیں کی جائیں گی، اس کو بھی نکال دیں۔ آپ کے یہاں گھروں میں، آپ کے یہاں دکانوں میں، آپ کے یہاں فیکٹریوں میں جو کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں جو آپ کے اوپر واجب ہیں ان تنخواہوں کو بھی الگ کر لیں، پہلے ان کی قرضہ دیں، یہ ان کی تنخواہ دیں، یہ بھی ایک طریقہ کا قرضہ آپ کے پاس ہے۔ جو چیزیں آپ نے قسطوں کے طور پر لے رکھی ہے، کسی چیز کی قسط وغیرہ، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ قسطوں پر سامان لینا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور جائز ہے تو کب جائز ہے اس کی وضاحت پھر کبھی کروں گا۔ لیکن اگر آپ نے گھر کوئی بھی چیز لے رکھی ہے، گھر قسطوں پہ لے رکھا ہے یا گھر کی کوئی چیز قسطوں پر لے رکھی ہے اور اس کی قسطیں آپ کے اوپر واجب الادا ہیں، تو یاد رکھیے گا جتنی قسطیں آپ کو دینی ہیں پہلے ان قسطوں کا حساب الگ کر لیں، اس کے بعد جو رقم بچے گی اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ قسطوں پر جو ہے وہ بھی ایک طریقے کا قرضہ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اب یہاں پر زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، باقی کی جو مسائل ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کے سامنے رمضان کورس کے اندر آئیں گے۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔